يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تین آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 68 69 اور 70. ان تین آیتوں میں جیسے گزشتہ کل اللہ کے ماننے والے توبہ کرنے والے عمل والے ان کی کامیابی کا وعدہ تھا، لیکن یہ توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور اللہ کی طاقت کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے جو پیدا کرنے کے اندر منفرد ہے، اکیلے ہیں. اللہ کے ساتھ اس پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں. آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، کائنات کا پورا نظام اللہ نے پیدا کیا. ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو تکوینی نظام کی تخلیق، تکوینی کائناتی نظام، کائناتی پورے نظام کی پوری تخلیق وہ اللہ اکیلے ہیں. اس کے اندر اس آسمان کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، زمین کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سمندروں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. پوری دنیا کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یا نظر نہیں آ رہی وہ سب اللہ نے پیدا کی. اور یختار کا ترجمہ کیا ہے؟ یختار کا ترجمہ ہے اللہ جل جلالہ تشریعی احکامات کے لیے جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک چن لیتے ہیں. تشریعی احکامات کے لیے اللہ پاک، یعنی ایک مطلب اس کا یہ ہے تشریعی احکامات اللہ کی مرضی ہے جو چاہیں گے. ان کی مرضی ہے نماز کو اس وقت میں رکھیں، ظہر کو اس وقت میں رکھیں، اور رمضان کو کبھی سردی میں رکھیں تو کبھی گرمی میں رکھیں. تشریعی احکامات ان کی مرضی. اللہ پاک جو حکم دے، حج کا حکم جیسے دے، عمرے کا حکم جیسے دے، خدمات کا حکم جیسے دے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. اللہ پاک جیسے ایک مطلب اس کا. دوسرا مطلب اللہ پاک نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں ان احکامات کے بھیجنے کے لیے قبول کر لیتے ہیں. یہ قبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے. بندے کے خود کسب اور اختیار، بندے کے خود کی کارکردگی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. بہت سارے اچھے خوبصورت لوگ ہیں لیکن اللہ نہیں دیتے. سمجھدار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نہیں دیتے. بہت سارے بہت سمجھدار نہیں ہوتے، پیسہ بھی نہیں ہوتا، بیماریاں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے احکامات کے نفاذ کے لیے ان کو قبول کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کسب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کے اندر نبیوں کو منتخب کیا. تمام انسان اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک کی مرضی ہے جس کو نبی بنائے. اسی طرح پھر میرے قبیلے کے اندر بنو اسماعیل کے اندر بنو کنانہ کو منتخب کیا. بنو کنانہ کے اندر اللہ پاک نے قریش کو منتخب کیا. قریش کے اندر اللہ پاک نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. اور بنو ہاشم کے اندر اللہ نے مجھے منتخب کیا. میرا انتخاب ہوا ہے. تو یہ انتخاب اللہ کی طرف سے، یعنی ماں باپ کی، یعنی ایک ہی ماں باپ ہوتے ہیں، 10 ان کی اولادیں ہوتی ہیں، 10 کی عجیب عجیب تکلیف ہوتی ہے. کوئی کیسا ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے، انتظام ہے میرے پاس. تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق یختار، چننے کے ساتھ. یعنی احکامات میں جو چاہے منتخب کریں اللہ کی طرف، افراد میں جس کو چاہے منتخب کریں اللہ پاک کی مرضی ہے. جس کا چاہے انتخاب کیا اس کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا، جس کا چاہے انتخاب نہیں کیا اور وہ
اس کو اللہ پاک نے دھکا دے دیا، پیچھے کر دیا۔ کسی انسان کا انتخاب کے اندر کوئی دخل نہیں۔ جیسے 25ویں پارے سورہ زخرف کے اندر ایک آیت ہے، ایک کافروں نے یہ جملہ کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اس غریب شخص کے اوپر ہے جو یتیم ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے اور باپ کا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بھی غریب یتیم ہے، یہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مکہ کے کسی بڑے سردار پہ اترتا اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ اترتا۔ اللہ جل جلالہ اس کا جواب دیتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، یہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، یہ لوگ کہاں کے تقسیم والے آ گئے؟ تقسیم تو اللہ کے پاس ہے، اور نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، ہم نے تو تمہارا کھانا پینا اور رہائش دودھ و باش یہ بھی ہم نے تقسیم کی۔ کسی کو ہم نے صحت بنایا ہے اس کے نوکر چاکر ہے، کسی کو ہم نے دربانہ بنایا ہے، کسی کو ہم نے غریب بنایا ہے کہ وہ جا کے مزدوری کرے، یہ تو ہم نے کیا، ہم نے لوگوں کو برابر نہیں کرا۔ تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو ہم کسی کے اختیار میں نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے، جو چاہتی ہے اللہ پیدا کرتی ہے، اللہ کی ذات، اور جو اللہ جل جلالہ جس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں انتخاب نہیں ہوتا۔ تو جیسے حضرت بلال رضی اللہ حبشہ کے رہنے والے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور ابو جہل مکہ کا رہنے والا اور بڑے خاندان کا آدمی تھا، بہت بڑی شخصیت کہ ابو جہل نام کو حضور نے رکھا ہے، اس کا نام اپنا نام تو ابو الحکم تھا، ابو الحکم کی لقب تھا اس کا۔ حکم کے معنی فیصلے کیا ہے، بڑا فیصلے والا آدمی تھا، جس جگہ بیٹھ جاتا فیصلہ ہو جاتا، اتنا بڑا آدمی تھا، لیکن اس کی بد ماری ہے، عقل ماری ہے، اور اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی طرف سے انتخاب ہے، جس کو چاہتے ہیں میرے رب منتخب کرتے ہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جتنے لوگ جہاں جہاں میرے رب کے ساتھ جو جس جگہ شریک کرتے ہیں، میرے رب کو تمام شرکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہر عیب سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اللہ جو حکم چاہتے ہیں نافذ کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بڑا بناتے ہیں۔ ابو بکر کو منتخب کیا، امت میں افضل ترین شخصیت ابو بکر، یہ اللہ نے کیا۔ عمر کو منتخب کیا کہ اگر میرے پاس نبی ہوتا تو عمر ہوگا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ عثمان کو منتخب کیا، حضور کی 2 بیٹیوں کے شوہر بنے، یہ کے بعد اللہ نے کیا۔ علی کا انتخاب کیا کہ حضرت علی کے دیگر بھائی دیر سے مسلمان ہوئے، حضرت علی بچپن میں مسلمان، بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے منتخب کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری صفات ان کے بارے میں بیان۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتخاب ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جبرائیل کو افضل بنایا۔ تو جبرائیل کو افضل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میکائیل کو بنایا، اسرافیل کو بنایا، اسرائیل کو بنایا، ان 4 کا انتخاب۔ تو یہ اختیار اور انتخاب اس کے پاس ہے بھائی، اللہ کے پاس ہے۔ اختیار اور انتخاب اس کے پاس ہے، اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اللہ پاک لے کے آتے ہیں، اللہ پاک نماز پڑھواتے ہیں، اللہ بولنے کی طاقت دیتے ہیں، اللہ سننے کی طاقت دیتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ بھی ہماری ہے۔ تو ہر چیز کی نسبت آدمی کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف۔ اپنی طرف کچھ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ لہذا اللہ علم میں بھی کامل ہے، جیسے تخلیق میں کامل ہے، انتخاب میں کامل ہے۔ اللہ کے انتخاب کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ اللہ نے غلط انتخاب کیا، اعوذ باللہ۔ اللہ کا انتخاب کامل، اللہ کا علم بھی کامل، اور ایسا علم کامل ہے کہ اندر دلوں کے بہر آج تک کوئی ایسا فرق پیدا نہیں ہوا
کوئی ایسا بھائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو کسی کے دل کی بات بتا سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ غیب کی خبریں صرف کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس۔ اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے پاس ہے، اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لہذا یہ ساری قدرتوں کے بیان میں ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے؟ ہم نے اس بات کو اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حکومت سارے اسی کی، ادھر بھی ادھر بھی۔ اس دنیا کے اندر جتنی تعریفات ہو رہی ہیں وہ صرف اللہ کی ہو رہی ہے۔ اس آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جتنی مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ، جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ پرندے جو صبح 3-4 بجے اڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ چیونٹیاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ استسقاء کے لیے باہر نکلے کہ بھئی بارش کی دعا مانگے، دیکھا ایک چیونٹی نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے اوپر کیے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ ساری مخلوق میں اللہ نے حص رکھی ہے، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ انسان ہے، اس کو تھوڑا سا عقل مل گئی، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ، دنیا کے اندر بھی ساری تعریفیں اللہ کی اور آخرت میں بھی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اور حکومت صرف اللہ کی۔ جب سب کچھ اٹھتا ہے تو اے مسلمانوں سن لو، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب جانا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو گڑبڑ مت کرو، اپنے آپ سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کا نظام اس کو شریعت کے مطابق کرنا، اپنے معاملات کو روکنے، اس کے اندر گڑبڑ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری پیشی۔ تو یہ 3 آیتیں تھی جس میں ہمارے رب نے اپنی تخلیق، تکوینی تخلیق، تشریعی تخلیق، کس کا انتخاب کرنا ہے، باقی سب کی نفی کر دی۔ اللہ کی پاکی کا بیان، اللہ کے علم کے کمال کا بیان، اللہ کی قدرت کا، توحید کا بیان کہ اللہ توحید میں بھی اکیلے ہیں۔ زمین دنیا میں بھی اللہ کی چلتی ہے، آخرت میں بھی اللہ کی چلتی ہے، اور اللہ جل جلالہ کی حکومت ہوگی، ادھر بھی ان کی حکومت، وہاں بھی ان کی حکومت، اور تم سب کو کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بالا و بہتر ہے۔ تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو یہ کلم کلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اسی کے ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اللہ ہی کی حکومت اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق